اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے۔ پس ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت والے ہو جائیں۔ محترم احباب، اس سے قبل کی آیات میں رمضان المبارک کا اور روزوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ آ رہی ہے اس میں بھی رمضان المبارک کا اور روزوں کا تذکرہ ہے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ دعا کے حوالہ سے ذکر فرمائی ہے۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے قریب ہیں ہی ہیں، لیکن بندوں سے کمزوری ہوتی ہے، بندوں سے سستی ہوتی ہے کہ بندے رب کے قریب نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ لو نہیں لگاتے، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں عموماً رجحان زیادہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے تقرب کا۔ رمضان المبارک کے اندر دن کو بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے جو کہ اللہ کی بندگی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، اس کے اندر قرآن سننا ہے۔ ویسے بھی قرآن حکیم کی تلاوت کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے اس مہینے کے اندر، تو اس مہینے میں بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے تو اللہ پھر ترغیب دیتے ہیں کہ میرے بندے پھر مجھ سے مانگ بھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے درمیان میں دعا کا تذکرہ فرما دیا۔ ایک دوسری مناسبت یہ کہ رمضان المبارک کے اندر بندہ عبادات کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، اور دعا اور پکار جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت توجہ دلاتے ہیں کہ بندے جب تو دوسری عبادتیں کر رہا ہے تو جو یہ سب سے بڑی عبادت ہے دعا اور پکار، تو اس کی طرف بھی متوجہ ہو جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بڑا معروف ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ لیکن ایک اور فرمان جو سند کے لحاظ سے اس سے زیادہ صحیح ہے اور اس کے اندر بات بھی زیادہ قوت کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ الدعاء هو العبادت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ تو صرف مغز اور نچوڑ نہیں بلکہ اصل عبادت ہے ہی دعا۔ تو یہ لفظ اور زیادہ زوردار ہیں اور سند کے لحاظ سے بھی یہ روایت زیادہ قوی ہے۔ تو بہرحال جو دعا ہے یہ اصل عبادت ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے دیگر عبادات کی طرف جب بندہ مائل ہے تو پھر اس کی بھی ترغیب فرمائی۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
میرے محبوب جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ اللہ ہم سے قریب ہیں کہ ہم سرگوشیاں کریں اللہ سے، یا اللہ ہم سے دور ہیں کہ ہم اونچی آواز سے اللہ کو پکاریں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو قریب ہوں، تو پھر اونچی آواز سے بلانا کوئی لازم کوئی نہیں، مجھے تو پست آواز سے بھی پکارو تو میں تمہاری پکار پہ پہنچتا ہوں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے یہاں تک بھی فرمایا کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیں دعا جو ہے اس کا تعلق یا تو جذبات سے ہے کہ کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا ہوتی ہے، یا ذہن کی سوچ اور خیال سے اس کا تعلق ہے کہ کسی چیز کا خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے متعلق دعا ہوتی ہے۔ ذہن کے خیالات ان کا مرکز دماغ ہے، اور جذبات کی نسبت جو ہے وہ دل کی طرف کی جاتی ہے، اور جو شاہ رگ ہے نا وہ دل اور دماغ کے درمیان آ جاتی ہے۔ تو انسان تیرے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کے جو تم مانگنا چاہتا ہے، تیرے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کے جن کے لیے تو پکارنا چاہتا ہے، وہ ابھی تیری شاہ رگ تک بھی نہیں پہنچتے کہ وہ اللہ تک پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر دعا کا زیادہ صحیح اولا طرز یہی ہے کہ دعا پست آواز سے ہونی چاہیے، اگرچہ بلند آواز سے بھی جائز ہے، بلکہ صرف جائز ہی نہیں سنت ہے، اور خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے زیادہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمین موسیٰ اور ہارون کو دی گئی تھی، اور اس کے بعد میری امت کو دی گئی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بلند آواز سے دعا کی تھی، تبھی ہارون علیہ السلام ساتھ آمین کہہ رہے تھے، اور فرمایا کہ یہ میری امت کو بھی دی گئی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک دعا کرنے والا بلند آواز سے دعا کرتا ہے اور باقی سننے والے میری امت کے لوگ جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ باقی امتوں کی نسبت امت محمدیہ میں بلند آواز سے دعا جو ہے وہ زیادہ مسنون ہے، لیکن اس کے باوجود اولا طرز جو ہے وہ یہی ہے کہ دعا پست ہونی چاہیے، زیادہ بہتر طرز یہی ہے۔ کبھی حالات کا کچھ تقاضا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلند آواز سے دعا کرنا وہ مناسب ہوتا ہے تو بندہ بلند آواز سے دعا کر لے، لیکن عمومی طرز جو ہے وہ پست آواز سے ہی ہونا چاہیے۔ سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ چپکے اپنے رب کو پکارا۔ تو جس وقت دعا کے ادب انبیاء سے یہ ہمیں معلوم ہو رہے ہیں کہ چپکے پکارنا چاہیے، قرآن حکیم کہتے ہیں تضرع و خیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے کے ساتھ پکارنا، تو پھر ہمیں زیادہ اہتمام اسی کا کرنا چاہیے کہ دعا پست آواز سے کریں۔ اللہ اللہ، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے جو ائمہ ہیں وہ یہاں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کے اندر بھی بہتر انداز جو ہے وہ یہی ہے کہ دل کے اندر ذکر کیا جائے، آواز کے ساتھ، خاص طور پر بلند آواز کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے، اگرچہ بعض حالات میں آواز کے ساتھ ذکر بھی جائز کے درجے میں ضرور ہے، لیکن اولا یہی ہے کہ دل کے اندر ذکر کیا جائے، پست آواز سے ذکر کیا جائے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں۔
اس سے پھر ایک اور مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ اللہ قریب ہے نا، تو جب قریب ہے تو درمیان میں پھر کسی کو واسطہ وسیلہ بنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ خود قریب ہے، وہ براہ راست سنتے ہیں، تو پھر درمیان میں ہمیں واسطے وسیلے نہیں بنانے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا کارساز ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ اپنی دوستی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ اگرچہ یہ دوستی ہماری طرح کی آپس کی دوستیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دوستی یہ ہے کہ اللہ ہمارے کام بناتے ہیں، اللہ ہمارا ہر لمحے خیال رکھتے ہیں، ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہمارے کام سنوارتے ہیں۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی ہے، تو ہم اس کو اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ اور کسی نے آج تک فتویٰ نہیں لگایا کہ بھائی اللہ کا دوست تو نہیں کہنا چاہیے۔ تو بندے اللہ کا دوست بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ نے بندوں کو اپنا دوست فرمایا کہ میں بندوں کا دوست ہوں، جو میرے نیک بندے ہیں، ایمان والوں کا میں دوست ہوں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا دوست کا تعلق ہے۔ یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ یہ عام دوستی نہیں ہے۔ اب ہمارے دو دوست ہوں، ایک ہم سے قریب بیٹھا ہے، تعلق میرا اس کے ساتھ بھی ہے، ایک ذرا دور بیٹھا ہوا ہے، تعلق میرا اس کے ساتھ بھی ہے۔ میں نے قریب والے سے کوئی بات کہنی ہے تو میں براہ راست قریب والے سے بات کرنے کی بجائے دور والے سے کہوں کہ یار ذرا اس کو میری یہ بات پہنچا دے، تو جو قریب والا بیٹھا ہوا ہے، جب میں اس سے بھی تعلق کا اظہار کرتا ہوں، اس سے بھی دوستی کا اظہار کرتا ہوں، اس کے دل میں ناراضگی نہیں ہوگی کہ میں جو قریب بیٹھا ہوں تو مجھے براہ راست بلانے کی بجائے، میرے ساتھ بات کرنے کی بجائے یہ دور والے سے کہہ رہا ہے کہ اس تک میری بات پہنچا دے۔ تو نبی اللہ رب العزت وہ ہم سے قریب ہیں، انتہائی قریب ہیں، تو جب اللہ تک بات پہنچانی ہے تو ہمیں دور کے واسطوں کی ضرورت کوئی نہیں کہ ساڑی فلاں آگے تے فلاں دی خدا آگے، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ براہ راست سنتے ہیں، پوری کرتے ہیں، تو ہمیں براہ راست پکارنا چاہیے۔ ایک جملہ جو کہا جاتا ہے وہ تو انتہائی گھنونا جملہ ہے کہ ساڑی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں۔ یہ دو جملے ہیں نا، تو دونوں ہی کفریہ ہیں۔ ساڑی سندا نہیں، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ معاذ اللہ وہ سن سکتا ہی کوئی نہیں، تو یہ اللہ کے سمیع ہونے کا انکار ہو گیا، سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ سن سکتا تو ہے، جان بوجھ کے نہیں سنتا۔ تو اللہ تو وعدے کر رہے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ پکارنے والے کی پکار پہ پہنچتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تو وعدے کر رہے ہیں کہ میں صرف سنتا ہی کیا، میں تو پہنچتا ہوں۔ تو یہ بندہ کہے نہیں جی ساڑی نہیں جان بوجھ کے سنتا، تو یہ بھی اللہ کے وعدے کے اوپر گویا کہ اعتماد کوئی نہیں۔ تو جو اللہ کے وعدے پر اعتماد کوئی نہیں کرتا تو وہ ظاہر بات ہے کہ کفر کر رہا ہے۔ تو گویا کہ دونوں پہلو اس کے کفریہ ہو گئے، ساڑی سندا نہیں، اس کے دونوں پہلو کفریہ ہیں، اور اینا دی موڑدا نہیں، اس کے بھی دو پہلو ہیں، دونوں ہی کفریہ ہیں۔ یا تو اینا دی اس لیے نہیں موڑدا کہ اے کوئی ایڈے ڈاڈے ہو گئے نے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اینا کو ڈردا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تصور کرنا بھی کہ اللہ کسی سے ڈرتا ہے تو یہ سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اور یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، تو اللہ کو کسی بھی معاملے میں مجبور قرار دینا یہ اللہ الصمد کا انکار ہے، اور یہ بھی سیدھا سیدھا کفر ہے۔ تو بہرحال یہ جو جملہ بولا جاتا ہے ساڑی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں، تو دو حصے ہیں اور دونوں کے دو دو پہلو ہیں، اور وہ سارے پہلو ہی کفریہ ہیں۔ تو اس لیے ایسے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم اشاعت التوحید و سنہ والے وسیلے کیا انکار مکمل نہیں کرتے، جو جو وسیلہ شریعت نے جائز رکھا ہے ہم اس وسیلے کے قائل ہیں، لیکن جو وسیلہ شریعت سے ثابت کوئی نہیں اس وسیلے کو ہم ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ایمان کا وسیلہ قرآن حکیم سے ثابت ہے تو ہم مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت
جنات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت قرآن سنتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان، تو یہ وہ ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، غالباً بربکم آگے لفظ ہے، میں حافظ نہیں ہوں، فآمنا تو ہم نے ایمان قبول کر لیا، فاغفر لنا تو آمنا کہا ہم نے ایمان قبول کیا، ساتھ ہی کہا فاغفر لنا، یا اللہ ایمان قبول کیا نا تو اب ہمیں بخش بھی دے نا۔ تو گویا کہ ایمان کو اپنا واسطہ بنایا جنات نے، اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ خود قرآن حکیم میں کیا۔ تو گویا کہ ایمان کا واسطہ بنانا یہ جائز واسطہ ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ اعمال صالحہ کا واسطہ جائز واسطہ ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ 3 بندے ایک غار کے اندر چلے گئے، غار کے دہانے کے اوپر ایک بھاری پتھر آ گرا، زور لگانے سے بھی ان سے ہٹ کوئی نہیں رہا تھا، تو تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کی ساتھ دعا کی کہ یا اللہ میرا یہ عمل اگر تجھے قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پہلے کی دعا سے پتھر تھوڑا سا سرک گیا، دوسرے کی دعا سے تھوڑا اور سرک گیا، تیسرے کی دعا سے وہ اتنا سرک گیا کہ اب وہ آسانی سے نکل سکتے تھے۔ تو یہ اعمال کا واسطہ یہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے، تو یہ اعمال کا واسطہ جائز واسطہ ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارا کرو، تو اللہ کے ناموں کا واسطہ یہ جائز واسطہ ہے، ہم اس واسطے کے قائل ہیں، اس واسطے کو مانتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے اپنے چند نام ذکر کیے اور اس کے بعد دعا سکھلائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا کہ یہی ترغیب دی، تعلیم دی کہ میرے ناموں کے ذریعے مجھے پکارا کرو۔ کسی عالم سے، کسی بزرگ سے، کسی نیک بندے سے دعا کروانا یہ بھی جائز واسطہ ہے، جبکہ وہ زندہ ہو اس کی زندگی میں اس سے دعا کروانا یہ جائز واسطہ ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے، تو یہ جائز واسطہ ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے دعا کروا رہے ہیں، کیا قبر پہ بھی جا کے انہوں نے کبھی کہا تھا کہ آقا ہمارے لیے دعا کیجیے؟ قبر پہ کسی صحابی نے کبھی جا کے نہیں کہا، کسی صحیح سند سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو اگر فوت ہونے کے بعد کسی کی قبر پہ جا کے دعا کروانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کوئی دور تو نہیں تھی، مدینہ کے اندر موجود تھے صحابہ جو، تو وہ قبر پہ جا کے دعائیں کروا سکتے تھے، لیکن کبھی بھی ایسا ثابت نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی اور ضرورت ہے کہ بارش ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت عمر فاروق واضح یہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ موجود تھے، بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اب وہ نہیں رہے تو بارش کی ضرورت ہے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ بزرگ شخصیت ہیں، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے۔ اب حضرت عباس کے پاس باقاعدہ گئے ہیں، تو قبر نبی بھی تو قریب تھی، وہاں پر بھی تو جا سکتے تھے، لیکن وہاں پر نہیں گئے۔ معلوم ہوا کہ دعا کروانا جو جائز ہے وہ کسی عالم سے، بزرگ سے، اس کی زندگی کی حد تک جائز ہے۔ اس کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھی جا کے نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، تو پھر کسی اور کی قبر پر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کسی بڑے سے کی بجائے اگر چھوٹے سے بھی دعا کروائی جائے تو یہ بھی جائز وسیلہ ہے، صرف بڑے سے ہی نہیں، ہر لحاظ سے جو چھوٹا ہو، علم میں چھوٹا، عمل میں چھوٹا، تقوی میں چھوٹا، عمر میں چھوٹا، اس سے بھی بندہ دعا کروائے، یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کے لیے جا رہے ہو نا تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اب ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر لحاظ سے چھوٹے ہیں نا، نبی وسلم سے ہر لحاظ سے چھوٹے ہیں، لیکن نبی وسلم پھر بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری امت کو کہا ہے کہ جس وقت اذان ہو تو بعد میں میرے لیے دعا کریا کرو کہ اللہ مجھے مقام وسیلہ عطا کر دے۔ وہ جو آت محمد الوسیلہ ہے نا، اس سے کئی لوگ دوسرا وسیلہ ثابت کرنے کی کہ ساڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے تے اونا دی خدا آگے، یہ وسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہے آت محمد الوسیلہ، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر دے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور لوگوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بنا دیا کہ تسی اونا کو لو منگو وسیلہ نے تے او اگل اللہ کو لو منگن گے۔ یہ بالکل غلط جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وسیلہ جنت کے ایک مقام کا نام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کا ایک مقام ساری انسانیت میں سے ایک بندے کو ملنا ہے، اور مجھے توقع ہے کہ وہ ملنا مجھے کو ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے دعا کیا کرو کہ آت محمد الوسیلہ تھا۔ تو یہ جنت کے مقام کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر نفسی سے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ مجھے کو ملنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملنا ہے، لیکن جو یقیناً ملنا ہے نا، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندوں کو دعا کے اندر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز کا حصول مشکل ہے تو بس اس کے لیے دعا کرے، بلکہ جو بھی مستقبل کے حوالہ سے چیز ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ بے شک وہ بالکل واضح طور پر آپ کو پہلے ہی ملنے کے لیے تیار ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ملے گی، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو چیز ملے گی یہ پتہ چل بھی رہا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں گے تو دعا عبادت ہے نا، تو عبادت کا ثواب تو مل جائے گا۔ اور بعض اوقات حالات بھی تو پلٹ جایا کرتے ہیں، ایک چیز ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ملنے والی ہے، لیکن حالات پلٹ جاتے ہیں، نہیں ملتی، اس لیے دعا کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار پہ پہنچتا ہوں۔ اب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں ہر ایک کی پکار پہ پہنچتا ہوں، لیکن بظاہر تو یہ ہے کہ کئی دعائیں قبول کوئی نہیں ہوتی۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑی شرط ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دور سے سفر کر کے آیا ہے، بکھرے بال ہیں، پریشان حال ہے، یا رب کہہ کے پکار رہا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے؟ تو گویا کہ یہ حرام کا استعمال جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کو روکتا ہے، اور دور حاضر میں حرام اتنا عام ہو چکا ہے کہ بندہ بچتے بچتے بھی کچھ نہ کچھ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک دور آئے گا کہ سود سے بچیں گے بھی نا تو سود کا غبار جو ہے وہ پہنچ جائے گا لوگوں تک، اور یہی صورتحال اب تقریباً بنی ہوئی ہے کہ غبار جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں تقریباً ہر بندے کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حرام سے اجتناب پورا کوئی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ دعا قبول ہوتی ہے اگر حرام سے بچا جائے، دعا قبول ضرور ہوتی ہے لیکن قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو مانگا ہے وہی ملا ہے تو تب قبول ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ اس کے متبادل کچھ دے دیا کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ متبادل بظاہر الٹ ہوتا ہے، متضاد نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، ان کا آخرت میں اجر مل جاتا ہے یا آخرت میں کوئی گناہوں سے چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار پہ پہنچتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو بھی تو چاہیے نا کہ پھر میری بات قبول کریں، میرے احکام کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت والے ہو جائیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔